کتاب اردو افسانہ عہد حاضر جلد دوم مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار ضیاء حسن ضیاء پیدائش 2 جون سن 1965 تعلیم ایم فل عربی کتب ماں بین ناول دروازہ گل ناول آئینوں کی تیمارداری افسانے ریگ رواں نظمیں زمین کا نمک نظمیں زمین اور زماں نظمیں سہمائی زرنگار فیصل آباد کے مدیر ہیں۔ افسانہ 5 نہیں 6۔ سبھوں کے چہروں پر حیرت سے سرمایگی اور خوف میں تبدیل ہو رہی تھی۔ کلام مسلسل اپنی دھار کو آزما رہا تھا، کئی سماعتوں کی رگیں اس سے کٹ رہی تھیں، مگر حیرت خوف کا کمبل اوڑھنے کو تیار تھی، مگر شوق کے ساتھ دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ سو قصہ مردان خور بھی جاری تھا اور مختل، اور اس میں دوڑتے سرپٹ گھوڑوں کے نعل بھی بج رہے تھے۔ یہ بیان و کلام و سماعت و شنوائی کا قصہ تھا۔ سب سماعتیں ایک دوسرے سے جڑے کلام و بیان کے رشتوں میں اپنے اپنے تاثر قبولی کا سامان قائم رکھے ہوئے تھیں۔ چبوترے پہ سادھو شادین دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد اس کے کلام و بیان کے مشتاق اور رسیہ گاؤں کے لونڈے جمع تھے۔ یہ وہ لونڈے نہیں تھے جو کلیوں کی آوارگی کی شہادت ہو جاتے ہیں، یہ وہ لونڈے تھے جو قصہ تمثیل اور واقعہ و بیان کے عاشق اور کسی سچے عرف اور کسی موزانہ واردات کی رونمائی دیکھنے کے لیے کسی بھی وقت اپنی چشم تماشا اور حیرت کی کوکھ کو ہوا سرد ہاتھوں یا موسم گرما کی لو کو دان کر سکتے تھے۔ سادھو شادین کو کہانی کہنے اور بیان کرنے کا تو فن کمال آتا تھا۔ کہانی گرم لفظوں کی بھٹی میں ڈالتے ڈالتے خوف اور موت کا وہ ذکر آلود مقام آ گیا کہ سادھو شاہ کو رکنا پڑا۔ موت، اس کا انتقام اس وقت کی کہانی کے مرکز سے پوری طرح نکل آیا تھا اور مشتاق مگر ڈری ہوئی سماعتوں کو کھا رہا تھا۔ سادھو شادین کو انسانی وجود کی خبریت کی کہانی پتہ نہیں کون پڑھا گیا تھا اور اسے لفظوں کی نسبت اور زبان کی دسترس پتہ نہیں کہاں سے ملی تھی، مگر جہاں سے بھی ملی تھی سادھو شاہ نے تو وجود کو اخبار بنا دیا تھا۔ وہ وجود سے جڑی روز ایک کہانی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو سناتا۔ رات گئے تک یہ محفل برپا رہتی اور گھروں کو جاتے وقت کہانی سننے کے سارے دیوانے خوف کی بوجھل چادروں کو اوڑھے گھروں کو سدھارتے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو ان کے دوست گھر پہنچا کر آتے۔ سادھو شادین چٹا ان پڑھ نوجوان تھا، مگر بڑی زرخیز اور معرفت خیز گفتگو کرتا تھا۔ وہ سارا دن چودھری شکور کے کھیتوں میں کام کرتا، رات کو چبوترے پر آ کر بیٹھ جاتا۔ گاؤں کے پڑھے اور تھوڑا پڑھے لکھے لڑکوں نے سادھو شاہ کو ابتدا میں بالکل جاہل گنوار گردانا، مگر جب سادھو شاہ نے سے باتیں سنی، وہ اپنے استادوں سے پوچھتے تو وہ تصدیق کرتے کہ یہ کسی عام پڑھ لکھے بندے کا کلام بیان نہیں۔ سو تب سے معرفت میں ڈھلا ایک کہانی کار اور بیان آثار گاؤں کے علم دوست اور کہانی پسند لڑکوں کو بھا گیا تھا۔ خیر صلاح سے کبھی سادھو شاہ کہانی کہتا، کبھی گہری ڈونگی باتوں کی سان پر چڑھایا بیان بولتا۔ سادھو شاہ کو حیرت پیدا کرنے اور سننے والوں کے حواس سے ضبط کرنے میں ید طولہ حاصل تھا۔ وہ جوان تھا، داڑھی بڑھی ہوئی اور کپڑے ہمیشہ مریچے رہتے، کوئی گھر بار اور رشتہ دار پیوند گاؤں میں اس کا نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، کچھ رشتہ دار اس کے ساہیوال کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور بس۔ افضل کمو، اشرف مجید ارائیں، عبداللہ اشرف اور سجاد تو اس کے پکے سامعین تھے۔ سادھو شاہ ایک ایک حرف پر یقین اور اتباع رکھتے تھے۔ انہیں اگرچہ سادھو شاہ کو نہیں بتایا تھا، مگر آپس میں ان کی متفقہ رائے یہی تھی کہ وہ بڑا گیانی ولی اور مرشد بننے کے عمل سے گزر رہا ہے، کسی بھی وقت اس کو بڑا گیان مل سکتا ہے۔ سادھو شاہ کے سامنے ادب سے بولنا، حضور سے سننا ان کی مجبوری ہو گیا تھا۔ سادھو شاہ اپنے بے رنگ اور نیاز میں اپنی ہی بولی، اپنے ہی قول بنانے کا ماہر تھا۔ آج 14ویں کی رات تھی، رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کی نیم پختہ اور کچی چھتوں پر چاند نے اپنی چاندنی کا لیپ پھیر دیا تھا۔ اب خاک
کی مٹی چاندنی رنگ ہو کر سونے کے ہلکے رنگوں کا تماشا دے رہی تھی۔ کہانی خوف کے ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ سب ہونے کے چہرے پر وحشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔ سادھو شاہ 2-4 سیکنڈ رک کے چاند کے پیٹ میں اپنی انگلی گھسیٹتے ہوئے کہا، بھائیوں، آج میں کہانی مکمل نہیں کر سکوں گا۔ اس کی جگہ آج میں آپ کو موت کی واردات اور آمد کا احوال بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کی موت الگ ہوتی ہے، وہ دوسرے سے اگر دونوں ایک ہی طرح کی موت کیوں نہ ہے۔ بیماری سے یا قتل سے موت کا ذائقہ شروع میں تلخ ہوتا ہے، ناقابل بیان، ناقابل موت کیوں نہ ہے۔ بیماری سے یا قتل سے، مگر درد اور تکلیف کی انتہا میں جب انسان سے اس کا اپنی حفاظت کرنے کا ارادہ چھٹ جاتا ہے اور اس وقت موت اس پر آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو بعض بڈھے دو دن موت سے کشتی کھیلتے رہتے ہیں اور سانسوں کی تسبیحاں رولتے رہتے ہیں، ان کے بہت اندر سے جینے کی خو نہیں جاتی، ارادہ نہیں مرتا، زندگی کا پیار نہیں جاتا، اس لیے ان سب کو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مرنا پڑتا ہے۔ جان اپنی پیک پر جا کر رک گیا بیان اس کا، اور سننے والے لڑکوں کو لگا سادھو شاہ کسی درخت کی مچان پر چڑھ گیا ہے اور ان کے کان خوف کی سائیں سائیں میں تحلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ افسر کا منہ کو ہمت کر کے بولا، سادھو شاہ، جو بڈھے آن کے آن ہاتھوں میں ہاتھ موت کھا جاتے ہیں وہ کیوں اتنی آسانی سے چھٹ جاتے ہیں؟ سادھو شاہ نے ایک ہاتھ کی مکی بنائی، پھر اس کو ہونٹوں پر فٹ کر کے کھانسنے لگا، مکہ بنا کر ہونٹوں پر کھانسنے لگا، ماحول ایک دم جست کر کے وار کرنے لگا۔ سادھو شاہ نے پھر چاند کی طرف اپنی نظر اتاری اور چاند کی ناف میں رگڑ کی، پھر بولا، او کملیا، یہی تو میں سمجھا رہا تھا کہ ایسے بڈھے یا ایسے لوگ زندگی میں ہی اپنا ہاتھ موت کے سپرد کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی سانسیں وجود کی چادر سے جلدی اتر جاتی ہیں۔ قریبی 2 کتوں نے بھونک کر آپس میں تصادم کی کیفیت پیدا کر لی۔ آوازوں کی آمد کو اندھیرا نہیں روک سکتا تھا، سو سب نے محسوس کیا کسی بڑے کتے نے چھوٹے کتے کو اچانک بغیر پروگرام کے کاٹ کھایا ہے، وہ اس پر شور مچا رہا ہے۔ عبداللہ نے اٹھ کر ایک ڈھیلا زور سے کتوں کی طرف پھینکا اور دفعہ ہو گئے۔ وہ سادھو چپ ہو گیا تھا، مگر موضوع اتنا گرم اور خوفزدہ کرنے والا تھا کہ لڑکوں سے چپ نہ بیٹھا گیا۔ عبداللہ دور اندھیرے میں گھورتے ہوئے بولا، سادھو شاہ، پارسال جب بابا عزیز ٹی بی کا شکار ہوا کر مر گیا تھا، ان کی جان نکلتے وقت میں بھی اس کے گھر کے پاس تھا اور تو بھی وہیں تھا، یاد کر۔ بابا عزیز کی بیٹیاں رو رہی تھیں اور اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں دبا رہی تھیں۔ بابا عزیز کی آنکھیں سامنے کچی دیوار میں گھور رہی تھیں اور کھانسی کے آخری اتھو اس کے حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ سادھو شاہ، تم بتا سکتے ہو کہ آخر وقت میں بابا عزیز کیا محسوس کر رہا تھا؟ خاموشی۔ سادھو شاہ 3 عبداللہ کی بات سن کر مست انداز میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا، پھر بولا، بڑی شے ہے تو عبداللہ، یاد ہے تجھے وہ سردی اور کہرے میں ڈھکی رات جب بابا عزیز اللہ کو پیارا ہوا؟ میرا خیال ہے ان باقی چاروں میں سے کوئی بھی اس وقت بابا عزیز کے گھر نہیں تھا، صرف میں اور عبداللہ تھے۔ ہاں سادھو شاہ، عجیب رات تھی وہ بھی۔ اس رات ملنگی کے کتے نے گھر واپس آتے ہوئے مجھے پلی پر سے گزرتے ہوئے کاٹا تھا، ابھی تک نشان پڑا ہوا ہے۔ اوکھی رات کاٹی تھی بابا نے، اوئے بلیالو کا، کسی نے کیا موت کی رات بھی کبھی سکون سے کاٹی ہے؟ روح اور بدن ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ چھڑوانا آسان نہیں ہوتا، ملکہ الموت کلیجہ پتھر کا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ سادھو نے یہ تو نے بتایا نہیں کہ بابا عزیز آخری سانسوں میں کیا کہہ رہا تھا؟ سادھو شاہ نے ہنستے ہوئے پھر ٹانگیں پساڑ دیں۔ پاس بیٹھے اشرف کے کندھے پر دھپ سے ہاتھ مارو، مگر اشرف اتنے نماغ سے بات میں کھویا ہوا تھا کہ اس سے متعلق توجہ نہ کی، مگر جب سادھو شاہ نے بابا عزیز کا نام لیا تو اشرف کی گردن اوپر اٹھ کر سادھو شاہ کے چہرے پر گڑ گئی۔ عبداللہ، بابا عزیز نے کشت کی رات میں اپنے آپ سے جو جملہ آخری بار کہا تھا وہ بس یہ تھا، اس کے بعد مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا،
عزیز ڈگا بن جا اور لگا دے زور، چلا دے ہل میری جان، پھاڑ ڈال اس دھرتی کا سینہ اور میری جان سوکھی کر۔ پھر بابا عزیز کی جان سوکھی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ بڑا ہل چلایا تھا ساری زندگی بابا عزیز نے اپنے کھیتوں میں اپنے بیلوں کی جوڑی کے ساتھ۔ اشرف نے جو ایف اے تک پڑھا ہوا بھی تھا پوچھا، سادھو جن لوگوں کے گلے میں رسہ ڈال کر پھانسی لٹکایا جاتا ہے، موت ان کو کیسی محسوس ہوتی ہے؟ سادھو شاہ نے اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے وہ کسی پھانسی گھاٹ پر جا پہنچا اور اب دل و دماغ اور آنکھ کسی پھانسی پانے والے کے وجود میں داخل کر رہا ہو۔ جب وجود میں سادھو مکمل فٹ ہو گیا تب اس کی آواز آئی، جیسے وہ بیلے میں کھدرے ہوئے پرانے کنویں کے اندر سے بول رہا ہو، بھائیوں، جس شخص کو رسہ دے کر پھانسی دی جاتی ہے، جب اسے پہلا جھٹکا لگتا ہے تو اس کی گردن کا منکا ٹوٹنے کے لیے ایک گول ڈبی میں جس میں کھولتا ہوا لکوڈ ہوتا ہے، جسم میں اس کی مدد لیتا ہے۔ گول ڈبی ایک کونے سے سوراخ سا ہو جاتا ہے اور ڈبی میں موجود پانی ایک طرف بہہ نکلتا ہے۔ بہت گرم پانی ہوتا ہے۔ یہ مرنے والے کو لگتا ہے یہ اس کے کانوں اور حلق سے بہنے لگا۔ تب اتنی دیر میں گلے میں پھنسی رسی سانس کو نالی سے کس کر باندھ دیتی ہے۔ جب انسان اس حالت میں تڑپتا ہے تو سینے سے نچلا دھڑ اور معدہ اچھل کر دل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو ہاتھ ایک کشمکش میں چلے جاتے ہیں، ایک دل کا ہاتھ ایک وجود کا ہاتھ، دونوں آپس میں ملنے میں بے قرار لگے رہتے ہیں مگر مل نہیں پاتے۔ جب ہوا سانس کی نالیوں میں باہر نہیں آتی تو انسان اپنے بدن کے اندر جمع شدہ ہوا کی افکائیاں الٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے تھوڑا سکون سا ملتا ہے مگر اس کے بعد آنکھوں میں سرخ رنگ بھر جاتا ہے۔ تب انسان موت کا دیدار کرتا ہے۔ جنگلے سے نکلنے کے لیے اپنی ہی بدناش کی جارحیت سے بچنے کے لیے اپنا وجود کا دروازہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ اس اذیت سے بھاگ سکے۔ جب تک دماغ اس میں موجود شعور جاگتا رہتا ہے تب تک انسان اپنی کوشش کو نہیں چھوڑتا۔ آخری سانسوں میں انسان کی اپنی کوشش پنجت اجل کے ساتھ مل کر شروع کر دیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دماغ اندھیروں میں ڈوبتا جاتا ہے اور وجود تحلیل ہو جاتا ہے۔ سجاد نے اپنے لرزے رستے ہوئے وجود کو کانپتی زبان سے ہولے سے عبداللہ سے کہا، آج تو وہ سادھو شاہ اسرائیل کی کتاب اٹھا لایا جسے میں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے ہمیں۔ اگر موضوع نہ بدلا تو میں تو کھسک جاؤں گا۔ عبداللہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر سجاد بولا، مجھے گھر تک کون چھوڑے گا؟ مگر سب چپ رہے۔ سادھو شاہ دین نے لفظوں کی بتی آگ کی رسی کو جلتے جلتے ہاتھ باندھ کر سب کی سماعتوں میں پھینک دیا تھا۔ رسی نے سننے والوں کے کانوں میں چپکی پڑی تھی، کان جل رہے تھے، لو دے رہے تھے مگر کمر اور بازو کے رگ کو ریشے میں خوف کے سائے بھاگ رہے تھے۔ سائے ٹھنڈ ہوتے ہیں سامعین کے جسم، منہ جان ٹھنڈے سے ہو گئے۔ سادھو شاہ نے گلا کھنکھارا تو سب کو یوں لگا جیسے موت نے ایک سامع سے اس کا نام پوچھا ہو۔ سب کے گھٹنے اور ٹانگیں پھر سے سکڑنے لگے۔ مجید ارائیں خلاف توقع بولا، سادھو شاہ دین، تم کو موت کے راز کون بتاتا ہے؟ کیونکہ جو موت کے عمل سے گزرتا ہے وہ تو اپنا تجربہ بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ سادھو شاہ نے اب کہ ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، چلو تم آرائیوں میں علمی خوبو تو جاگی۔ او سجنوں، جب خون بہتا ہے کسی کا بھی سب کو اس کا رنگ نظر آتا ہے، لال رنگ، مگر مجھے اس میں ہنستے روتے بچے، جوان، بڈھے، کڑیاں منڈے نظر آتے ہیں۔ میں ذبح ہوتے ہوئے بکرے کے پاس بیٹھ کر اس کی کہانی سن لیتا ہوں۔ ایک دفعہ قربانی کے موقع پر ایک دمبا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تو اس کے بہتے ہوئے خون سے یہ آخری پکار آ رہی تھی، اللہ سے پوچھوں گا کہ دنیا میں حیوان ہونے کا فائدہ ہمیں کیا ملا؟ چپ اور حیرانی دونوں گلے مل چکی تھی۔ چاند کے سامنے چھوٹے سے بادل کا ٹکڑا آیا تو پورے چاند نے اپنی کرنوں سے بادل کو ٹکڑے کو چھیٹ کر دوپٹہ کر دیا۔ سادھو شاہ کو اب چپ لگ گئی تھی۔ افضل کموکا بولا، سادھو شاہ، جس طرح تمہیں موت کے ذائقے معلوم ہیں، کیا ہم اس طرح زندگی کے ذائقے معلوم ہیں؟ کموکا کا جیوندہ رہ
وڈی گل کیتی ہے یہاں بھی زندگی کے ذائقے ہر شخص کے الگ الگ ہیں، کوئی بندہ دوسروں کی اپنی حالت اور لذت کی تکلیف کی حقیقی صورت اس کی مقدار نہیں بتا سکتا، یہ سب خیال اور وہم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ سادھو شاہ، پانی میں ڈوب کر مرنے سے انسان کیا محسوس کرتا ہے، یہ سوال اشرف قریشی نے کیا تھا۔ اچانک سادھو شاہ نے قریشی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی لجاجت سے کہا، اوے قریشی، بلے دے بولتا سنا دے، آج میرا من بڑا اداس ہو گیا ہے۔ اشرف قریشی نے ایک ہاتھ کان پر رکھا اور دھڑمند آواز میں بلے شاہ کا کلام گانے لگا، بلے شاہ سا مرنائیں تے گور پیا کوئی اور۔ بات 3-4 شعروں میں ہی ختم ہو گئی۔ سادھو شاہ کے رخساروں پر وہ دو موٹے موٹے تیرتے آنسو تیر گئے، پھر وہ خود کلامی میں بولا، ہلا کر سادھو شاہ، زخم کرنٹ جم گیا تو کہانی کون سنایا کرے گا، شاماں نمایاں راتاں پیریں رول جاندے نہیں۔ ماحول پر عجیب سی اداسی چھا گئی، محفل اپنی برخاست کا آپ اعلان ہونے والی تھی کہ اچانک سادھو شاہ بولا، یارو تے پیبلو، آخری بات بھی سن لو۔ قریشی یہ نہ کہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، پھر وہ اشرف قریشی کی طرف منہ پھیر کر متوجہ ہوا، ایک نظر اس کے چہرے پر اڑسلی خلاؤں میں گھورنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے یہی پوچھا تھا نا کہ جو بندہ دریا یا نہر میں ڈوب کر مرتا ہے وہ کیسا محسوس کرتا ہے خود کو؟ تو سن لو، جب کوئی بندہ پانی میں ڈوبتا ہے تو 1-2 منٹ تک وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پانی میں بنی لہروں اور موجوں کو جھاڑیاں یا چارپائیوں اور پلنگوں پر بچھی چادروں کی سمجھ کر تھام لینے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ جب پانی اس کے پیٹ میں داخل ہونے لگتا ہے تو وہ منہ کا پانی ناک سے اور ناک کا پانی منہ سے نکالنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں ایک سریلی چیخ دردناک اس کی ہڈی کو چھری کی طرح چیڑ جاتی ہے، ڈوبنے والا محسوس کرتا ہے ناک سے گہرا خون نکل رہا ہے، پھر کان جب پانی سے بھر جاتے ہیں تو پھیپھڑے اندر تھال بجانا شروع کر دیتے ہیں، سانس اور گھٹتا ہے تو ذہن اپنے پٹاخوں کی آواز سنتا ہے، ساتھ ہی کالی اندھیری دباؤ سانسوں پر پہاڑ بن کر چڑھ جاتا ہے۔ ڈوبنے والا دعائیں مانگتا ہے کہ اس کے پھیپھڑے مزاحمت نہ کریں، مگر وہ کرتے ہیں، اسے سانس نہ آنے کی اور ہوا بند ہونے کی اصل تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اسی مزاحمت میں تکلیف وہ گھٹن کیفیت آتی ہے جب جینے کی تمنا کرنے کی جبلت بھی رخصت ہو جاتی ہے، تب چمکتا ہوا اندھیرا آنکھوں میں اترتا محسوس ہوتا ہے، جھوری کے وار کا کام کرتا ہے جو شہرک کو کرتی محسوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندے کے حواس کام کرتے ہیں کہ آگے کا کام موت کا فرشتہ کرتا ہے، وہ اس کو معاون خاص جو جسم کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ سادھو شاہ نے اپنے بیان کا آخری پلو بھی جھاڑ دیا تھا۔ سجاد شاہ نے سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ کہا، سادھو شاہ، بس کرو ورنہ جان نکل جائے گی۔ اوئے، کوئی خدا کا بندہ مجھے گھر چھوڑ آئے گا، صبح کو لسی کا ناشتہ نہر کے پل پہ بھگو کے ہوٹل پہ میں کراؤں گا۔ عبداللہ بولا، تیری نس نس میں خوف بھرا ہوا ہے، تو سادھو شاہ کا بیان سن کر خوف زدہ ہو گیا، اگر کبھی زندگی میں کوئی موت کا چہرہ دیکھا گیا تو موت سے پہلے مر جائے گا، موت نکل جائے گی تیرا۔ چل اٹھ ٹکنے، تجھے گھر پہنچا دوں۔ دونوں چھلانگیں مار کر چبوترے سے نیچے اترے اور سردی کی پڑتی ہوئی لہروں سے بچنے کے لیے اپنی چادروں کو بکل کو ٹھیک کرنے لگے، اور اب سارا چبوترا ہی خالی ہو گیا تھا، بس سادھو شاہ کے ہاتھوں کو سر ہاتھ نہ بناتے ہوئے سیدھا ہوا پڑا تھا، اس کے ہونٹوں پر یہی شعر مچل رہا تھا، بلے شاہ سا مرنا نہیں نہ گھور پیا کوئی اور۔ چاند بام آسمان پر چمک کرتا، عین وسط میں آسمان آویزاں ہو کر کھڑا تھا، سب لوگ اپنے گھروں کو سدھارتے، رات اپنے خیموں کو بناتے، گاؤں کی فضا میں اور گہری ٹھوک کر چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے خلا چھوڑ گئے تھے۔ ہوا میں تھوڑی دیر پہلے چلتے والے قصہ تمثیل کی تصویر اور آواز پھر سے چلنے لگی، دور کتوں کی مسلسل بھونکنے کی آواز آئی جو ذخیرے کی سمت کا پتہ دیتی تھی۔ کل صبح سویرے نور کا تڑکا مونگی بنگلے کے نہر کے پر ہنگامہ مچایا گیا، جو سورج اپنے محاذ پر شرق پر بلند ہو رہا تھا، تو خلق خدا آواز عام میں ڈلتی گئی، اور ایک زمانہ نہر کے پل پر جمع تھا۔ حیرت اور خوف نے ایک نئے خاکے کو جنم دیا، اور اب ہر شخص اس خاکے میں اپنے
اپنے قیاس سے رنگ بھر رہا تھا۔ ایک حادثہ وقت کے اندھے جبڑوں میں پھسل پڑا تھا۔ ایک سانحہ خوفناک مگرمچھ جو نے جنم دیا۔ ایک واقعہ لوگوں کی آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ مجھ کو صرف واقعہ کہنا کافی ہوگا۔ صبح 7 بج چکے تھے اور خبر جنگل کی آگ کی طرح اطراف و جوانب پہنچ گئی تھی اور پھیلتی جا رہی تھی۔ گاؤں مڈران پڑا تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب حیران سما ہو گئے تھے۔ ایک گروپ کی شکل میں عبداللہ فضل کمو کا، اشرف قریشی، مجید ارائیں اور سجاد کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بہت سے بے بس خوف تھا، ایسے جیسے کسی نے ان کی آنکھوں کے برف خانے خوف سے منجمد کر دیا ہو۔ میرے خدایا، یہ سب کیا ہے؟ عبداللہ بار بار کہہ رہا تھا۔ اشرف قریشی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کے سامعین دن کی روشنی میں عجیب منظر کے ناظرین ہو گئے تھے۔ خوف، قیاس، ارائیوں کی شکل میں ہر چہرے کی جیب میں کھڑک رہا تھا۔ منظر جس نے سب کو مبہوت کر دیا تھا بس اتنا تھا۔ سادھو شاہ دین کی لاش پلی کی سب سے قریبی ڈالی کے درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے گئے تھے۔ سادھو شاہ کا پیٹ پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ سیانے لوگوں کی متفق رائے تھی کہ کسی نے سادھو شاہ کو پہلے نہر میں ڈبو کر بے ہوش کیا۔ کئی گھنٹے اس کی تلاشی ڈوبی رہی۔ فجر کے وقت اس کو درخت پر لٹکا کر کسی نے پھانسی دے دی، مگر کس نے؟ یہ ایک سوال تھا جو حیرت کی گود میں مچل رہا تھا۔ قریب چوکی میں اس کی قتل کی اطلاع کر دی گئی۔ اب پولیس کی ایک پرانی سی گاڑی پل پر آ کر رک گئی، جسے دیکھ کر سب لوگوں نے راستہ کھول دیا۔ عبداللہ نے سجاد سے کہا، سجاد، کیا سادھو کے حصے میں موت کا ویسا ہی ذائقہ آیا ہوگا جیسے وہ رات بتلا رہا تھا؟ سب دوستوں کی آنکھیں جواب میں نفی کی زبان بول رہی تھیں۔ آخر سجاد بولا، موت کا ذائقہ بھی ہر شخص کی اپنی چاہت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہوا نے کروٹ بدلی تو سادھو شاہ کی مصلوب شدہ لاش پر پتوں نے مل کر وہی شعر پڑھا جو سادھو شاہ کو بہت پسند تھا: بلے شاہ اسا مرنا ناہی تھا گور پیا کوئی اور۔ سادھو شاہ دین کے ڈیلوں سے باہر گری پڑی آنکھیں پانچوں دوستوں پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں ان سے جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مگر سوال یہ تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ سوال پانچوں دوستوں کے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ پانچوں دوست اس کے اداس ہو کر نہر کے کنارے گھاس پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ تنکے اٹھا کر پانی میں ڈال رہا تھا۔ پھر اس نے کمو کا اشرف قریشی کی طرف منہ کر کے کہا، سارے سچ کہنا، رات ہم 5 کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ بیٹھا تھا؟ نہیں تو ہم بس 5 ہی تھے، یہی سب جواب ہے۔ سب نے بیک وقت جواب دیا۔ عبداللہ سوچ میں چلا گیا اور چہرے پر تازہ حیرت کی زچگی دھوتے ہوئے بولا، نہیں دوستو، رات ہم 5 نہیں 6 تھے۔ چھٹا ہم کو نظر نہیں آ سکا۔ البتہ سادھو شاہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی نظریں بہت تیز تھیں۔ حیرانی سب کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کون تھا وہ؟ موت! عبداللہ نے دور نہر کنارے کو آنکھوں سے ناپتے ہوئے کہا، اور باقی چاروں دوستوں کے منہ یوں کھل گئے جیسے سادھو شاہ دین کے قتل کا راز مختل کرنا ضروری ہو۔ مگر عبداللہ دل میں یہ بات لیے گھر چلا آیا کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ نظر آنے والا حقیقی سچ ہے، کوئی خواب نہیں ہے۔